اور بغیر جرم کے، بغیر ثبوتوں کے ایک لیڈر کو تقریباً 10-12 مرتبہ اٹھا کر کے بار بار جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ عدلیہ کے سامنے ہم اپنے بنیادی حقوق کی پامالی بارہا عدالت کے سامنے لا چکے ہیں۔ کبھی کبھار خاطر خواہ ریلیف بھی ملا ہے، لیکن اس مرتبہ جو بھلے کا نشان ہے یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوقوں کا مسئلہ ہے۔ بھلا پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہمارا آئینی طریقہ کار ہے، جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے، جو اس ملک کا آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہے، ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے، کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے پاس 2 چشمے ہیں، ایک وہ جس چشمہ لگا کر کے 175 پارٹیز کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جس سے پی ٹی آئی کے الیکشن کو دیکھا گیا ہے۔ 1960 سے جو قانون چلا آ رہا ہے، ہر پارٹی نے جو الیکشن کرائے، کبھی کسی پارٹی کا سمبل اس گراؤنڈ پہ نہیں وڈرا کیا گیا، لیا گیا۔ کبھی الیکشن کمیشن نے اسی جذبے کے ساتھ بڑے وکیلوں کو انگیج کرا کر کے سپریم کورٹ نہیں لایا جس طریقے سے ہمارے خلاف لاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ سے ہمارا ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ ایسے سرکمسٹانسز میں 8 فروری کے لیے اگر 1000 بھی آرڈر موجود ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، اور اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا، دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی، آپ کی جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی، آپ کے آنے والے لوگوں کو کبھی کوئی نہیں مانے گا۔ 227 ریزرو سیٹ میں سے اگر بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نکالو گے، 860 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے وقت اگر آپ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی سے، ہم نے جو ٹکٹ ایشو کر لیے 850 میں سے 835 سیٹوں کو ہم نے الیکشن کے لیے ٹکٹ ایشو کر دیے، اگر اتنے لوگوں کو آپ انڈیپینڈنٹ کروائیں گے تو آپ جمہوریت کا کوئی خیر نہیں کر رہے، آپ جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ سے آخری وقت میں پھر بھی ہمیں امید ہے، سپریم کورٹ کے جیسے بھی آبزرویشن ہو، لیکن سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی، اور اس بینچ سے ہمیں بہت بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی، اس پروسیس کو روکنے نہیں دے گی، اور اس پروسیس میں سب کو مساوی موقع فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ ہمارا بلے کو بحال رکھے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 17 اور 25 کا ذکر کیا، رائٹ ٹو ووٹ اور ایکول اپرچونٹی کا۔ وہ تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہر شخص کو حق ملنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چاہے بغلا کی پی ٹی آئی کی کچھ ایسی پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے یہ تنازع معاملہ ہوا، تو سپریم کورٹ اس وجہ سے آپ کو دے سکتی ہے؟ نہیں، دیکھو، ہم آرٹیکل 17 پہ ہم ہی ریلائی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کے پاس سمبل ہو، اور پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس ڈیزولوشن سمجھا جائے گا اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی۔ سپریم کورٹ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ، چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے، چاہے نیشنل الیکشن تھے، چاہے وہ پروونشل الیکشن تھے، جب جب ان کو اس غیر سیاسی بنیادوں پہ کرایا گیا، ایون لا کو ڈکلیئر کرایا سپریم کورٹ نے کہ یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان نہیں ہوگا اور پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ پولیٹیکل پروسیس لازم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ انشور کرائے گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یار پریس کانفرنس میں اچھا ابھی آپ نے کہا کہ 835 کینڈیڈیٹ کو آپ نے ٹکٹ جاری کر دیے، اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رہنما انڈر گراؤنڈ ہیں یا پھر جیلوں میں ہیں، تو ٹکٹ کس کو جاری کیا آپ نے؟ دیکھیں، ہم نے ورکر اور سپورٹروں کو کیا اور اپنے
جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی انڈر وہ سارے ایشو کر لیے اور انشاءاللہ فل پارٹیسپیٹ کرے گی. اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر آؤٹ آف کریز بھی جا رہے ہیں, یہ امپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں, لیکن 8 فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی, یہ دیکھ لینا. پختونخوا میں ٹکٹوں پہ ابھی سے اعتراض شروع ہو گئے کہ وہ علی امین کا ڈپون نہیں دیے, پیسوں پر دیے اور سارے ٹکٹ ابھی تک کیوں نہیں ایشو کیے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے, جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا, کسی پارٹی نے نہیں اڈاپٹ کیا, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. دیکھو ہمارے ٹف سچویشن میں گزر رہے ہیں, ہم نے بہترین فیصلے کیے, انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ایکوموڈیٹ کیا ہے. دیکھو اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لو گے تو اس قسم کے سینیٹر آپ خواہ لے کے آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤ اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں. یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے ان سے دلوایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسرا, شفقت محمود نے ٹویٹ کیا اور دستبردار ہو گئے الیکشن سے, اور فردوس شمیق نقوی کو بھی ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا, اس حوالے سے آپ بتائیے گا. دیکھو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کہ اس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہے, کس کو نہیں ایشو کرنا ہے, سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استحقاق ہے, اور پولیٹیکل جتنے بھی ہمارے وہ ہے ورکر ہے یا جتنے کینڈیڈیٹ تھے, اسپائرنٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, جن کو ٹکٹ نہیں ملے, ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں ان کینڈیڈیٹ کو آپ سپورٹ کریں, اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو ودرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسٹپون کر کے ہمارے کینڈیڈیٹوں کا انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے. تو یہ ہوتا رہتا ہے, وہ ہمارا پارٹ ہے, وہ بھی ریگارڈ کریں. بڑا کیس سارا بتایا ہے آپ نے. 2 ججز نے استعفا دے دیا ہے اور 5 ججز اعجاز کے حوالے سے تاثر تھا کہ پاکستان کے انصاف کو ہمیشہ لیگ کے لیے کیا ان کے استعفا کے بعد پاکستان کے انصاف حقیقت کی طرف کس نظر سے؟ میں سمجھتا ہوں مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج صاحبان کی استعفیٰ پہ افسوس ہوا ہے, اور اعجاز الحق صاحب بڑے قابل اور کانسٹیٹیوشنل جج تھے, اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے, لیکن قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بینچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے. اچھا, آپ نے قانون کے نشان کا کیس کا بریف کیا ہے, لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کا تیاری نہیں ہے, یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کیس کو پہلے لڑتے رہے ہیں, آج حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو, کیا کوئی انگیجمنٹ نہیں وہ عدالت آن اینڈ آپ کوشچن کرتی ہے. ہمارا ٹرن کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, ہم اپنے آرگومنٹس کل کریں گے بالکل اینڈ میں پہنچ گئے ہیں آپ, ابھی ایک دن رہ گیا ہے اور کل اگر فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ بھی نہ ہو. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں اتنی لیٹ ہونے کی وجہ ٹیم کی نااہلی ہے یا کوئی سسٹم میں ایسا ہے؟ دیکھو ہم نے جو پٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو 1 ہفتے کے بعد سنی گئی تھی, یعنی سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ اس کیس کو کیسے سنا جاتا ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو ہے نا کہ بر وقت ملے, لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نقطے ہیں آئینی اور قانونی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے, لیکن ججمنٹ کو کبھی سیٹ اسائڈ نہیں کرتی, اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزنز ہیں وہ ابھی آنے. اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہے, جو لاہور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا, تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرے گی. مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ڈسمس کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ اسائڈ نہیں کرے گی آرڈر.